لوگ کہتے ہیں کہ کربلا صرف ایک دن میں ہوا، لیکن کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس سے پہلے کتنے دن، کتنے سال اور کتنی نسلیں خاموش رہی۔ السلام علیکم، میں ہوں انتظار مہدی، اور آج سے ہم محرم الحرام کی اس کہانی کو کھولیں گے جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ہماری آنکھوں، دلوں اور ضمیروں کے لیے آئینہ ہے۔ واقعہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو پیش آیا، لیکن اس کے بیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد بو دیے گئے تھے۔ جب سچائی کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا، جب دین کو سیاست کا رنگ دیا گیا، جب قرآن کو تخت و تاج کے نیچے دبا دیا گیا، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو خاموشی سے کچلنے کی سازشیں ہونے لگی۔ حقیقت یہ ہے کہ کربلا اس دن شروع ہوا جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آنکھ لگی، جب حضرت علی علیہ السلام کو خلافت سے محروم کر کے کونے میں دھکیل دیا گیا، جب حق کو زبردستی خاموش کر دیا گیا۔ یہ زخم رفتہ رفتہ بڑھتے گئے تو آخرکار یزید کے اقتدار میں آ کر وہ آنکھ بنے جس نے کربلا کی سرزمین کو خون سے سرخ کر دیا۔ یزید ایک ایسا شخص جس کی سیرت، کردار اور طرز حکومت اسلام کے تعلیمات سے بالکل مختلف تھی۔ شراب نوشی، ننگی محفلیں، فسق و فجور، نماز کا مذاق بنانا، یہ سب کچھ مسلمانوں کے خلیفے کے نام پر ہو رہا تھا۔ امام حسین جانتے تھے اگر ایسے شخص کی بیعت کر لی گئی تو اسلام کتابوں میں رہ جائے گا، کردار میں نہیں۔ اس لیے انہوں نے دو ٹوک اعلان کر دیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ صرف انکار نہیں تھے بلکہ تاریخ کی سب سے بڑی بغاوت کا آغاز تھی۔ یہ الفاظ تھے، میں تنہا ہوں لیکن میں جھکوں گا نہیں۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو خاموش کروانے کے لیے مدینے میں گورنر کو خط بھیجا، یا بیعت لو یا حسین کا سر لو۔ امام نے مدینہ چھوڑ دیا، مکہ پہنچے، لیکن وہاں بھی سازشیں بڑھنے لگی، اور پھر اپنے اہل بیت کے ساتھ عورتیں، بچے، بیمار، بزرگ سب کو لے کر امام نے مکہ چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا یہ سفر واپسی کا نہیں، یہ سفر ہے قربانی کا۔ کربلا اچانک نہیں ہوا، یہ خاموشی، برداشت، ظلم، ناانصافی اور منافقت کا ایک ایسا طوفان تھا جو آخرکار نواسے رسول کے خیمے تک پہنچا۔ یہ وہ ثانیہ تھا جس نے بتایا کہ سچ اکیلا ہوتا ہے، لیکن اکیلا سچ سارے باطل پر بھاری ہوتا ہے۔ آج جب محرم آتا ہے، ہم صرف ماتم نہیں کرتے، ہم یاد کرتے ہیں وہ لمحہ جب دین کو بچانے کے لیے ایک نانا کا نواسا مدینہ میں تنہا کھڑا ہوا۔ یہ تھی کربلا کے پیچھے کی کہانی۔ اگلی قسط میں ہم جانیں گے مدینے سے مکہ اور پھر مکے سے کربلا کا سفر۔ میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا میزبان انتظار مہدی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔